اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا جی۔ پہلا سوال یہ کہ نماز کی حالت میں سامنے سے بلی کا گزر جانا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں جی، بلی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں، ایسی حالت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے سے نہ گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہاں پر ایک مسئلہ وہ بھی کلیئر کر دوں کہ ہمارے یہاں آج کل جو ہے نا وہ نماز کے آگے سے بلی تو خیر اتنی نہیں گزرتی، لیکن لوگ بہت زیادہ گزر جاتے ہیں آگے سے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک انتظار کرے لیکن اس کو نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ لیکن یہ کہ مرد حضرات کو گزرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مولانا صاحب کوئی وظیفہ سے بتا دیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کے لیے بہترین جو وظیفہ ہے نا جی، وہ سورۃ التغابن جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو پانی پر دم کر کے خود بھی اس کا پانی پیے اور گھر والوں کو بھی اس کا پانی پلائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑی برکات ہے جی گھر کے۔ کہ محمد نام رکھنا کیسا ہے، کہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ آج کل ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو وہ محمد نام رکھنے کے اندر نا کہ پوچھتے ہیں جی یہ نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ محمد نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اور باعث برکت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض لوگ نہیں رکھتے، ان کے نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے جی حضور کا نام رکھیں گے تو پھر ادب اور احترام نہیں کیا جائے گا یا ادب و احترام نہیں ہوگا، تو لہذا اس بنیاد پر کوئی بندہ یہ کہے جی نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام ملتے ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی محمد بن اسماعیل نام ہے، ان کا نام بھی محمد تھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ایک عظیم شاگرد ہے امام محمد کے نام سے، ان کا نام بھی محمد تھا، اور اسی طرح اولیاء کرام کے بھی بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے، تو لہٰذا محمد نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بھی اگر حضور کا نام رکھیں گے تو اس کا ادب اور احترام نہیں ہوگا، تو بھئی عجیب بات ہے۔ ایک مسلمان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضور کا نام رکھیں گے اور اس میں پھر ادب نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ نام نہ رکھا جائے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر انبیاء کرام کے بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں یحییٰ نام رکھا جاتا ہے، زکریا نام رکھا جاتا ہے، یونس نام رکھا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نام ہیں۔ تو جیسے حضور کے نام کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اسی طرح باقی انبیاء کرام کے جو نام رکھے گئے ہیں تو ان کی بے ادبی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب سارے انبیاء کرام کے نام رکھے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ابراہیم نام ملتا ہے، عیسیٰ تک نام ملتا ہے، موسیٰ تک نام ملتا ہے، اور ابراہیم نام ملتا ہے، یونس نام ملتا ہے، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیمات کے نام ہیں۔ تو جب سب انبیاء کرام کے نام رکھے جا رہے ہیں تو محمد نام رکھنا بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ یہ بے ادبی ہو جائے گی، ایک مسلمان سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ حضور کے نام کے بارے میں کوئی بندہ بے ادبی کر سکے؟ تو رکھنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ باعث برکت ہوگا رکھیں گے تو۔ اگلا سوال یہ کہ بیوٹی پارلر پر کام کرنا کیسا ہے؟ بیوٹی پارلر پر کام کرنے والی خواتین ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان سے جو میک اپ وغیرہ کرواتی ہے وہ بھی خواتین ہے، ایسا کوئی عمل نہ کرتے ہو جس کی شریعت میں ممانعت ہے، تو ویسے اس کام کرنے کی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے یہ کہ تسبیحات کس ہاتھ سے کرنی چاہیے؟ یہ بہرحال اہم ترین مسئلہ ہے جی۔ ہمارے یہاں تسبیحات کا جو ہے نا وہ کیونکہ تسبیحات کا شوق ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام داہنے ہاتھ سے تسبیح فرمایا کرتے تھے، یعنی داہنے ہاتھ سے ذکر کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اس لیے تسبیح جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ داہنے ہاتھ پر کرنا چاہیے، اور تسبیحات بھی اسی کے ضمن میں آئے گا کہ اگر کوئی بندہ تسبیح کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح پکڑی ہوئی ہاتھ میں اور دایاں ہاتھ بالکل خالی رکھا ہوا اور بائیں ہاتھ سے تسبیح چلا رہے ہیں۔ تو لہذا ذکر بھی داہنے ہاتھ پر کرنا سنت ہے، اور پھر تسبیحات اگر آپ تسبیح کے اوپر ذکر کر رہے ہیں تو وہ تسبیح بھی
दाहिने हाथ ही के अंदर रख कर जिक्र करेंगे। ये आप अलैहिस्सलाम का अमल यही साबित है जी। अगला सवाल ये है कि किसी बाप ने सारा माल एक बेटे को दे दिया है और बाकी सारे बेटों को फारग कर दिया है, तो ऐसा करना कैसा है? तो भाई अगर इस मसले की जरा तफसील समझ लें कि एक बाप ने सारा माल अपने एक बेटे को दे दिया और बाकी चारों बेटों को कुछ नहीं दिया। इसमें याद रखिए कि तफसील तो ये है कि जब बाप जिंदा होता है ना अपनी जिंदगी के अंदर, वो अपने सारे माल को आग लगा दे, सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर ले, अपने सारे माल की मस्जिद बनवा दे, उसको शरीयत ने इजाजत दी है। ये तो काम कर सकता है एक बाप। एक बेटे को सारा माल दे दिया और बाकियों को कुछ भी नहीं दिया, तो बहरहाल ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इल्ला ये तो शरीयत ने इतनी तो इजाजत दी है कि बाप के 4-5 बेटे हैं, तो पांचों बेटों को जो है वो उन्होंने अपनी जिंदगी में हिस्से वगैरह दे दिए हैं, और जिंदगी के अंदर किसी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया तो इतनी शरीयत ने इजाजत दी है। यानी कोई एक बेटा उनका कमजोर था तो उनको कुछ ज्यादा दे दिया, या किसी आलिम और नेक आदमी होने की वजह से या उसकी खिदमत करने की वजह से बाकी बेटों से कुछ ज्यादा दे दिया, तो इतनी बहरहाल गुंजाइश है। लेकिन यह है कि एक बेटे को सारा माल दे देना और बाकियों को बिल्कुल ना देना, ये बिल्कुल बहरहाल ठीक नहीं है जी। कि कौन सा खेल इस्लाम के अंदर मना है जी? भाई इस्लाम के अंदर वो खेल मना जिससे बेहयाई फैलती हो, सीधी और साफ सुथरी बात है। वो खेल जिससे बेहयाई फैलती हो वो इस्लाम के अंदर मना है, और साथ में ये भी है कि जिससे कुफर की तबलीग हो। ऐसा काम, ऐसा फेल जो आप कर रहे हैं और जो आप खेल खेल रहे हैं, उससे कुफर की अगर तबलीग हो रही है ना, तो वो भी बहरहाल जायज नहीं है। और तीसरा ये कि जिसमें मुसलमानों का नुकसान होता हो। तो ये 2-3 चीजें हैं, अगर ये चीजें हैं तो वो खेल खेलना जायज नहीं होगा जी। मौलाना साहब, मेरी दुकान है, कोई चीज अगर शार्ट हो जाती है तो हम ग्राहक को कह देते हैं कि जी चीज नहीं है, खत्म हो गई है। लेकिन ये है कि अगर कोई जान पहचान वाला आ जाए तो हम उसे दे भी देते हैं, हमारे पास पड़ी होती है। तो इस तरह करने में कोई गलत बयानी तो नहीं होगी? बिल्कुल गलत बात है जी। अगर कोई बंदा आता है, कोई ग्राहक आता है, आप उसे कहते भी वो चीज खत्म हो चुकी है, और कोई अपना बंदा आ जाता है और आप उसे दे देते हैं, तो भाई ये दजल है, ये बहुत बड़ा झूठ है और धोखा है। तो लिहाजा ये बिल्कुल जायज नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपकी दुकान पर वो चीज पड़ी है तो चाहे कोई जानने वाला है या ना जानने वाला है, दोनों सूरतों में बहरहाल अगर आपके पास पड़ी है तो फिर आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा साफ सुथरा झूठ है जी। और ये वाकयातन ऐसा होता है, दुकानदारों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई चीज पड़ी है और आप कहते हैं कि नहीं पड़ी, तो ये बहरहाल झूठ है, तो इससे गुनाह भी मिलेगा। पैंट पहनकर नमाज हो जाती है जी, पैंट पहनकर नमाज हो जाती है, नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ी सी तफसील की वजाहत करता हूँ कि जब आप पैंट पहनकर नमाज पढ़ते हैं ना, तो याद रखिएगा कि नमाज की हालत में और वैसे भी जितना जिस्म का ढंपा होना फर्ज है ना, वो नाव से लेकर घुटने समेत ये मर्द का सतर होता है जी। यानी नाव से लेकर घुटने समेत तक जो है जिस्म, ये सतर के अंदर शामिल होता है। इस चीज का ख्याल करें कि जब आप, यानी ये नाव से लेकर आपके घुटने समेत इतना सतर फर्ज है मर्द के लिए सतर करना। तो अगर नमाज की हालत में आप रुकू के अंदर जाते हैं ना, तो बाज दफा ये मामला हो जाता है कि आपकी जो पैंट होती है, वो पैंट अगर देखे चारों तरफ से यही हिस्सा है सतर का, अगर रुकू में जाते हुए इससे कुछ वो कपड़ा नीचे हो जाता है आपकी पैंट, और वो जो फर्ज सतर था छुपाना, अगर वो खुल जाता है या कुछ भी थोड़ा सा जाहिर हो जाता है, तो फिर बहरहाल नमाज नहीं होगी। इस चीज का ख्याल कर ले, बाकी जो है वो पैंट पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं जी। मैंने अपनी बेटी का निकाह अपनी मर्जी से कर दिया, इसमें हरज की बात तो नहीं है जी। अगर आपकी बेटी है तो शरीयत ने आपको हक दिया है, बाप और दादा जो है वो अपनी बेटी का निकाह कर सकते हैं। शरीयत ने उस निकाह को नाफज भी किया है, इल्ला ये कि कोई ऐसी चीज, ऐसा मामला ना हो कि जिसकी वजह से बच्ची जो है वो कहीं किसी और मजहब के अंदर जाने का अंदेशा ना हो। तो बहरहाल बाप और दादा जो है वो बेटी का निकाह कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और मसला है जी
کہ میرا سن صغری میں یعنی چھوٹی عمر میں میرا چھوٹی عمر کے اندر نکاح کر دیا گیا تھا. اب میں نکاح کے بعد اس نکاح کو ختم کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی؟ میرا خیال ہے یہ سوال یہ پوچھ رہی ہے کہ میرا چھوٹی عمر کے اندر والد صاحب نے نکاح کر دیا ہے تو اس صورت میں اب اس نکاح کو باقی رکھنا ضروری ہے یا ختم کر سکتی ہوں. یہ اصل میں ان کا سوال ہے. تو یہ سوال چونکہ بہت زیادہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حالات ایسے ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ بھی والدین کی اتنی بات نہیں مانتی جتنی والدین کو بچیوں کی بات ماننی پڑتی ہے. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر باپ نے یا دادا نے بچی کا نکاح کر دیا، یعنی باپ نے اپنی بیٹی کا اور دادا نے اپنی پوتی کا نکاح کر دیا کم عمری کے اندر، یعنی چھوٹی عمری کے اندر کسی کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تو اسلام نے باپ اور دادا کو یہ عزت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اپنی بچی کا. اور جب نکاح کے بعد رخصتی ہوگی اور نکاح کے بعد جب وہ بچی بڑی بھی ہو جاتی ہے تو اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو اور دادا کو یہ عزت دی ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنی بچی کا نکاح چھوٹی عمر کے اندر کہیں اور کر سکتے ہیں. تو لہذا یہ بڑی ہو کر اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی. ہاں اللہ یہ کہ علماء کرام نے 2 صورتیں لکھی ہیں کہ بچی کا چھوٹی عمر کے اندر نکاح کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب بچی بڑی ہوتی ہے اور نکاح کے بعد رخصتی ایسی جگہ پر ہے یا ایسی جگہ پر ہو رہی ہے کہ وہ بچی بتا دے کہ بھی میرے والد نے یا میرے دادا نے جہاں پر رشتہ کیا تھا وہاں سے پیسے لیے تھے. اگر کوئی ایسی صورت نکل آتی ہے یا ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بچی بڑے ہو کر اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ باپ اور دادا کی حرکتیں نہیں ہیں، یہ گویا کہ وہ باپ بن کر اس نے نکاح ہی نہیں کیا. تو ایک یہ صورت ہے. دوسری یہ صورت ہے کہ وہ بچی جس کا نکاح چھوٹی عمر میں ہوا ہے وہ عدالت میں جا کر بتا دے یا ظاہر کر دے کہ میرا ایسی جگہ پر نکاح ہو چکا ہے کہ اگر میں وہاں پر جاتی ہوں تو میرا ایمان باقی نہیں رہتا، اور پھر اس دعوے کو وہ ثابت بھی کر دے. تو بہرحال یہ 2 صورتیں ہیں. ان 2 صورتوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی بچی جو ہے جب بڑی ہوگی تو وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر باپ اور دادا نے نکاح کر دیا چھوٹی عمر کے اندر تو شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، وہ نافذ ہو جائے گا جی. لیکن اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ اگر کوئی بڑی عورت ہے، یعنی کوئی شادی شدہ تھی دوبارہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، یا کوئی بچی ایسی ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد عمر تک ہے اور اس کا اگر نکاح کر رہے ہیں تو وہ عورت بہرحال اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے. لیکن چھوٹی بچی کا نکاح اگر باپ اور دادا کرتے ہیں تو وہ نافذ ہو جائے گا جی. مسجد کے لیے چندہ کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر یہ مسجد میں چندہ اکٹھا کرنا بھی بند کر دیں گے تو یہ مسجد کا نظام کیسے چلے گا؟ اصل تو مسجد کا نظام جو ہے وہ اسلامی اگر حکومت ہو تو ان کے ماتحت یہ نظام چلتا ہے کہ وہی سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ چند ایک لوگ مل کر سارے مسجد کے نظام کو سنبھالے تو یہ بہت بہتر ہے. اور اگر یہ دونوں نظام نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور کوئی انتظامیہ بھی اس طرح کی نہیں مل رہی، تو پھر بہرحال چندہ کرنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی. مولانا صاحب کیا عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی؟ نہیں جی، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز کے اندر فرق ہے. عورت کو جتنا بھی سمٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، رکوع میں بھی کم جھکنا ہے. مرد جو ہے وہ بالکل اپنی کمر کو سیدھا کریں گے اور خواتین بالکل تھوڑا سا جھکیں گی. اور اسی طرح سجدے کے اندر جو ہے، سجدے کے اندر بھی فرق ہے اور رکوع کے اندر بھی فرق ہے اور بیٹھنے کے اندر بھی فرق ہے. یہ علماء کرام سے پوچھ لے، وہ ساری وضاحت فرما دیں گے. بہرحال مرد کی نماز اور طرح ہے اور عورت کی نماز اور ہے، یعنی رکوع کے اندر بھی فرق ہے، سجدے کے اندر بھی فرق ہے اور بیٹھنے کے اندر بھی فرق ہے.